اور وہ جو مثلا بعض جو یہاں کے سائیکالوجسٹ ہیں فراڈ ٹائپ کے لوگ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا اور انبیاء کے متعلق بھی زبانیں کھولتے ہیں کہ ایپیلیپسی ہوگی. حالانکہ ایپیلیپسی کے مریض جو ہے وہ بہت وسیع اور روشن خیالات کا متحمل ہی نہیں ہوتا. اس کی چھوٹی چھوٹی سوچ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی معمولی سی یا حماقت دکھائی دے گی، یا اگر وہ سینسٹیو ہے تو اپنی زود حسی کی وجہ سے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سوچوں میں پڑا رہتا ہے. ضروری نہیں کہ بے وقوف ہی ہو، بعض میں نے دیکھا اور سینسٹیو لوگ بھی ایپیلیپٹک ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، مگر ایپیلیپسی ان کو بلند خیالی کا موقع ہی نہیں دیتی. بس انبیاء جس قسم کے کام دنیا میں کر کے دکھاتے ہیں ان کے متعلق یہ خیال کہ ایپیلیپٹی کی نہایت ہی جاہلانہ بات ہے. پھر اسٹریسز کے وقت ان کو کچھ نہیں ہوتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، دوسرے کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی علامت ظاہر ہو. اور اسی طرح بعض دیگر انبیاء پہ بھی یہ زبانیں کھولتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل الہام نہیں ہے، یہ ایپیلیپسی کی کوئی شکل ہے. اور سینٹ پال کے متعلق بھی یہ بیان کرتے ہیں، مگر سینٹ پال کو بھی جو ایکسپیرئنس بیان کیا گیا تھا وہ ایک ہی دفعہ ہوا تھا. وہ اس کو جو ویژن دیکھا تھا اس کے بعد جو بے ہوش ہو گیا. تو اس لیے چاہے وہ ہم سے متفق ہو یا نہ ہو، ان جیسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. ایپیلیپسی ایک مستقل زندگی کا حصہ ہے. جو سٹریس پڑتا ہے تو زیادہ ہوتی ہے. سیزر سٹریس کے وقت لوگوں کے سامنے بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا اور تکلیفوں کے وقت گر جاتا تھا، لیکن رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سٹریس پڑا ہے اتنے زیادہ نمایاں روشن ہو کے ان کا ذہن اور استعدادیں چمکی ہیں. لیکن جب الہام کی کیفیت ہو اس وقت بعض دفعہ بے ہوشی سی بھی طاری ہو جاتی ہے اور وہ ہرگز مرگی نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی بعض دشمنوں نے یہ اعتراض کیا ہے. زیادہ تر عام طور پر نہیں کیا جاتا لیکن موجود ہے، میں نے خود دیکھا ہے. خاص طور پر یہ جو سیرت مہدی کی ایک روایت ہے جس میں حضرت السلام نماز پڑھاتے وقت انتہائی کمزوری محسوس کی اور بے ہوش ہوئے، پھر حضرت اماں جان آئیں، اور یہ جو واقعہ ہے اس میں خوف بھی پیدا ہوا تھا. یہ ایک ٹپیکل ہائپر ایسیڈیٹی کا کیس ہے اور اس زمانے میں ہوا ہے جب ہائپر ایسیڈیٹی اگر نروس ٹینشن کے ساتھ مل جائے تو یہ ضرور ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی پہچاننا پڑتا ہے. کون سا کلکیریا کا کیس ہے، کون سا کوئی دوسرا کیس ہے، آپ کو اس کی نیچر سمجھنی پڑتی ہے. اب یہ واقعہ جب میں نے تحقیق کی ہے، پہلے بھی ہمارے علماء نے تحقیق کی ہوئی ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بشیر اول کی وفات پر شدید دشمنوں نے بکواس کی ہے اور اس سے پہلے آپ روزے بھی لمبے رکھ چکے تھے، فاقہ کشی کی نوبت بھی تھی جو سخت ہائپر ایسیڈیٹی پیدا کرنے والی چیز ہے. تو اس وقت کا یہ واقعہ بیچ میں کہ دیکھ لو یہ ثابت ہو گیا کہ الہام غلام نہیں تھے، ایپیلیپسی ہوتی تھی یا ہسٹیریا تھا. وہ جب آگے بڑھے ہیں تو پھر کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس قسم کی ایپیلیپسی تو کوئی نہیں ہم نے دیکھی. ایک دفعہ اچانک آگے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. لیکن یہ ہائپر ایسیڈیٹی کی ڈیبلٹی جو ہے وہ اس قسم کی علامتیں پیدا کرتی ہے. بعض لوگوں کو لگتا ہے چلتے چلتے ایک دم گر جائیں گے، اور جب ہائپر ایسیڈیٹی کا ایک دفعہ اٹیک ہو جائے نروس ٹینشن کے ساتھ تو مریض سمجھتے ہیں کہ انگلی بھی ہلائی تو جان نکل جائے گی. یہ مجھے خود ہو چکا ہے، اس لیے مجھے پتا ہے. چلو میں ایلوپیتھی معاف کروں ڈاکٹر صاحب، ایلوپیتھی ہاتھوں میں ان کی ایسپرین والا جو کھاتا رہتا تھا نا تو اتنا شدید اٹیک ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی اور کئی دن تک بستر سے انگلی بھی نہیں ہلا سکتی. اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اس اٹیک کے متعلق حضرت اماں جان نے یہی لکھا ہے کہ اس کے بعد اتنی کمزوری تھی کہ لگتا تھا کہ انگلی بھی ہلائیں گے تو اس سے جان نکل جائے گی.
اور دشمن تو ہنستے ہیں پاگلوں کی طرح، لیکن یہ ٹپیکل مجھے پڑھتے یاد آ گیا تھا کہ یہ تو ہے ہی ہائپر ایسیڈیٹی. تو ہائپر ایسیڈیٹی سے بھی ایک ڈیبلٹی ہوتی ہے جو کیلشیم کی نہیں ہے. مرگی سے بھی ہوتی ہے جو کیلشیم کی نہیں ہے، اس کی اور علامتیں ہیں، اور وہ جاری رہنے والا کیس ہے. اس کو جب تک یہ آپریشن نہ ہو، اگر آپریشن کا کیس ہو یا بہت گہرا علاج نہ کیا جائے، اس وقت تک مرگی ٹھیک نہیں ہوتی اور ہوتی رہے گی ضرور. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، وقتی طور پر بھی کچھ نہ کرنا پڑتا ہے. اس واقعہ پر یہ بنا کرنا یا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مجھے زملونی مجھے اڑا دو، اور سخت کپکپی کی طاری ہونا، یہ چیزیں، یا الہام کے وقت ایک نیم غنودگی سی طاری ہو جانا، یہ باتیں بتاتی ہیں کہ ان کا مرگی سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. نروس ٹینشن اور ہائپر ایسیڈیٹی یہ دونوں مل کر یہ علامتیں پیدا کرتی ہیں. اور الہام کے وقت جو کیفیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو غیر معمولی جلوہ ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا کوئی عام آدمی کا کام نہیں ہے. تو اس سے ٹیمپریری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ ثبوت کہ یہ مرگی سے کوئی تعلق رکھنے والی چیز نہیں یہاں ملتا ہے کہ شدید سٹریس کے موقعوں پر، جبکہ زندگی اور موت کے خطرات ہوں، اس وقت کوئی ان کو ایسا اٹیک نہیں ہوتا اور دوسروں کو ہو جاتا ہے. میں جس سے کہ مثال دی ہے سیزر کی. تو یہ تین چیزیں ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیری آرٹس میں جو یہ کمزوری لکھی ہوئی ہے اچانک بہت سخت، یہ ہائپر ایسیڈیٹی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر کیلکیریا کی جو کمزوری ہے اس کا ہائپر ایسیڈیٹی سے کوئی تعلق نہیں. کیلکیریا میں اچانک ہوگی اور اگر اس کا صحیح علاج نہیں کریں گے تو مر جائے گا مریض، تو پھر ڈوبتا ڈوب ہی جاتا ہے. جب یہ بیماریاں جانوروں میں خاص طور پر گائے بھینسوں میں ہوتی ہیں، وہ دوسرے مویشیوں میں بھی، تو ڈاکٹروں کے دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، مرتے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے جب تک ان کو کیلکیریا کی کمی دور نہ کی جائے. تو کیلکیریا آرٹس میں بھی کمزوری ہے، جس میں آرسنک چونکہ مجھے علم ہے کہ ایسڈ پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور ہائپر ایسیڈیٹی میں وقتی طور پر مستقل علاج نہیں ہے، مگر وقتی طور پر آرسنک بھی نمایاں فائدہ دیتا ہے. نکسومی کا سب سے اچھا ہے، تمام دوسری دواؤں سے تیز تر اثر کرنے والا اور کمزوری کو دیکھتے دیکھتے ٹھیک کرنے والا نکسومی کا ہے.